أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نون پہ تشدید آ رہی ہے، نون پہ غنہ کریں گے۔ غنہ مطلب ناک پہ آواز لکھی جانا اور کھینچ کے ادا کرنا۔ سب سے پہلے ان پہ غنہ کریں گے، پھر نا کو سٹریچ کریں گے کیونکہ نون کے آگے الف مد آ رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے، زبر کے بعد الف آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں اور کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ زیر کے بعد یا ساکن آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں اور کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ پیش کے بعد واو ساکن آ جائے اسے واو مدہ کہتے ہیں اور کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ نحن، ہا کی آواز کلیئر آنی چاہیے، آپ کے حلق سے آنی چاہیے۔ نحن نحیی الموتى، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تا کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ یہاں پہ یا کو نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو تی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، یعنی تا کو یا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جب یا پہ ساکن ہوگا تو یا کو ملائیں گے، ورنہ ایسے نہیں ملائیں گے۔ موتى، نحیی الموتى، ونکتب ما قدموا، اس میں یہ والا میم بھی کھینچا جائے گا اور یہ والا میم بھی کھینچا جائے گا۔ اس میم کے آگے الف مدہ آ رہی ہے، اس میم کے آگے واو مدہ آ رہی ہے، تو دونوں میم کو کھینچا جائے گا۔ یہ والے قاف کو موٹا پڑا جائے گا۔ ما قدموا وآثارهم، اس لفظ میں حمزہ کو کھینچیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سا کے آگے الف مدہ آ رہی ہے، سا کو بھی کھینچیں گے۔ ان دونوں کو اکول کھینچیں گے۔ وآثارهم، را کو موٹا پڑھیں گے، را پہ زبر اور پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ وقف مطلق آ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے۔ اگر لاسٹ والے حرف پہ ساکن آ جائے اور وقف آ جائے تو وقف کی صورت میں ہمیں لاسٹ والے حرف کو ساکن ہی رہنے دینا ہے، یعنی ہم نے لفظ کو نہیں بدلنا۔ جیسے لاسٹ والے حرف پہ زبر زیر پیش آتی ہے یا دو زیر آتی ہے، ہم اس کو ہٹا کے ساکن لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ پہلے سے ساکن موجود ہے، ہمیں اس لفظ کو نہیں بدلنا۔ وآثارهم وکل نہیں بننا، وکل لام پہ تشدید ہے۔ وکل شیء احصیناہ، صاد ہے یہاں پہ، سین کی آواز نہیں آنی، صحیح نہیں بننا، صحیح بننا ہے، صاد کو موٹا پڑا جائے گا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، نون کو کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ احصیناہ فی، یہاں پہ کون سی مد آ رہی ہے؟ مد منفصل آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے جس مد کے بعد الف آتا ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ اسے کھینچنے کی مقدار یا تو 1 سیکنڈ ہو سکتی ہے یا 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ ہوگی۔ فی امام، میم کے آگے الف مدہ آ رہا ہے، میم کو کھینچ کے ادا کریں گے اور میم پہ تشدید ہے، میم پہ غنہ کریں گے۔ سادہ الفاظ میں آپ کہیں گے میم پہ تشدید ہے، آپ غنہ کریں گے، ورنہ یہاں پہ ادغام بالغنہ آ رہا ہے۔ امام، غنہ مطلب ناک پہ آواز لے کے جائیں اور کھینچ کے ادا کریں۔ امام مبین، با کے آگے یا مدہ آ رہی ہے، پہلے با کو کھینچیں گے، پھر نون کی آواز آئے گی، نون کی ساؤنڈ پہ غور کیا جائے گا۔ نون کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کو ہٹا کے ہم یہاں پہ ساکن لگائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے۔ امام مبین، وقف کی صورت میں ہم یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں، تو
तो फिर ये रूल मद आरिज़ बन जाएगा। इमामिम मुबीन, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في